آج کے درس میں چند ہدایات کرنی تھی۔ چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائیوں کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے، بیت الخلاء کی صفائی کا ہم اہتمام کیا کریں۔ گھر میں لیٹرین ہوتے ہیں، لیٹرینوں کو ہم ہر وقت صاف رکھا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے بھی ہم لیٹرین کو صاف کر لیں۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت ہم بند رکھنے کا اہتمام کریں۔ جب ضرورت ہو دروازہ کھول لیں، اس کے بعد دروازہ ہم بند کر دیں۔ لیٹرین کے دروازے سارا دن کھلے رہتے ہیں۔ بیت الخلاء میں کپڑے نہ لٹکائیں۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا ہم اہتمام کریں، یا کوئی ایسی جگہ کمرے میں بنی ہوئی ہے اور میلے کپڑے رکھنے کی تو وہاں ہم رکھ لیں۔ بیت الخلاء میں ہم زیادہ دیر کپڑے نہ رکھیں۔ بیت الخلاء میں کبھی عطر نہ رکھیں، نہ ہی اس میں خوشبو رکھیں۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دینا ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، اور ان کے داخل ہونے کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو جکڑ لیتے ہیں۔ اور بیت الخلاء میں باتیں بھی نہ کریں۔ جو شخص بیت الخلاء میں روتا ہے یا بیت الخلاء میں کھڑے ہو کے باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں ہم کھول دیں، اور گھر میں سورۃ بقرہ کی پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ خود نہیں پڑھ سکتے تو موبائل پہ چلا کر رکھ دیں۔ گھر میں خواتین کام بھی کرتی رہیں اور وہ قرآن بھی سنتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دی جائے۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے نہ لگائیں۔ ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں ہم لگا سکتے ہیں۔ جاگنے پر جب رات کو سوتے ہیں، سو کر جب اٹھتے ہیں تو ہم اٹھتے ہی لمبی لمبی سانسیں لیں، اور اٹھتے ہی ہم بسم اللہ پڑھیں۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورت عذاب قبر سے بندے کی حفاظت کرتی ہے۔ اور ایسے ہی ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے حضور فرماتے ہیں
آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہے۔ جیسے ہی بندے کی موت واقع ہوگی وہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے گا اور سیدھا ہی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہم کوشش کریں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں، عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کا اہتمام کریں، مغرب کی نماز کے بعد ہم سورۃ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، اس کے رزق کے اندر تنگی نہیں آ سکتی، اس کے گھر کے اندر برکتیں ہی نازل ہوں